قبرستان جانے سے جو موت یاد آتی ہے نا جی، وہ کہیں پر بھی یاد نہیں آتی۔ آج بدقسمتی یہ ہے نا جی، قبرستانوں میں بھی قبریں ایسی بنائی ہوئی ہیں کہ موت یاد ہی نہیں آتی۔ بھئی قبر کو پکا کرنا کیوں ناجائز ہے؟ کیوں اللہ کے نبی نے منع فرمایا؟ وہ اس لیے منع فرمایا کہ کسی چیز کو پکا کرنا یہ تو دنیا کی علامت ہے بھائی۔ قبر کو کچا رکھو تاکہ پتہ چلے کہ یہ مٹی کا ڈھیر ہے۔ ہاں، قبر کو کچا رکھو کہ پتہ چلے کہ یہاں لوگ مرے ہوئے پڑے ہوئے ہیں، یہ قبرستان کا ماحول ہے۔ اور پھر ہم لوگ اگر قبرستان بھی جائیں نا جی، صرف اپنے عزیز و اقارب کی قبر پر ہو کر واپس آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے وہاں پر جانا چاہیے، لیکن قبرستان کا ایک راؤنڈ لگانا چاہیے ہم کو، قبروں کے درمیان میں پھرنا چاہیے، پتہ چلے کہ یہی لوگ تھے۔ کوئی جناب بریگیڈیئر سویا ہوا ہے، کوئی جنرل کرنل سویا ہوا ہے، کوئی ڈاکٹر سویا ہوا ہے، ہاں بھائی، کوئی بادشاہ سویا ہوا ہے، کوئی بڑا فنکار سویا ہوا ہے، کوئی عالم سویا ہوا ہے، کوئی مفتی سویا ہوا ہے، ہاں بھئی، یہی لوگ تھے جو اپنی جوانی میں کہتے تھے کہ بھئی ہم چوما دیگر نیست، ہمارے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، ہاں بھئی، طاقتور بھی ہم سب سے زیادہ، خوبصورت بھی ہم سب سے زیادہ، مالدار بھی ہم سب سے زیادہ، حسب نسب میں بھی ہم سب سے زیادہ، برادری میں بھی ہم سب سے زیادہ، کاروبار ہم سب سے اچھا کرتے ہیں، ساری چیزیں ہم جناب سب سے اوپر ہیں، اور آج من و من مٹی کے نیچے پڑے ہوئے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو قبرستان جائیں، اور قبرستان میں جا کر وہ جو کتبے لگے ہوتے ہیں نا جی، کتبے، ان کتبوں کو دیکھا کریں۔ ہاں، ان کتبوں کے اوپر جو قسم قسم کے اشعار لکھے ہوتے ہیں نا جی، وہ بندے کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ ہاں، وہ بندے کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ ایک خاتون تھی، خاتون نئی نئی شادی ہوئی اور مر گئی، اور اس نے اپنے مرنے سے پہلے کچھ اشعار لکھے، اور اس نے کہا کہ بھئی یہ اشعار میرے قبر کے کتبے کے اوپر لکھ دینا۔ اب وہ اشعار کیا ہیں وہ میں سنانا چاہتا ہوں۔ اس عورت نے اشعار لکھے اور اس کتبے کے اوپر لکھے ہوئے تھے: خدا کی قسم یاد آیا کروں گی، میں خواب و خیالوں میں چھایا کروں گی، جو بھیجو کہ بخشش درود و ثنا کے درے حق پہ خود لے کر جایا کروں گی، میں مر کر بھی تیری، میں زندہ بھی تیری، یہی گیت قبروں میں گایا کروں گی۔ سرے شام اجڑے جزیروں میں آؤ، سرے شام اجڑے جزیروں میں آؤ، تیرے راہ میں پلکیں بچھایا کروں گی، مجھے بخش دو میرے ساری خطائیں، میری جاں میں اب نہ ستایا کروں گی۔ یہ اس عورت کے اشعار ہیں جو نئی نویلی دلہن اور کچھ عرصے بعد مر گئی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ اس کی حسرت کی عکاسی کر رہے ہیں، اور اپنے بعد مرنے والوں کو بتا رہے ہیں کہ بھئی انسان کی ساری خواہشات کا علاج یہ موت ہے، انسان کے سارے گناہوں کا علاج یہ موت ہے۔ ہاں، اور انسان کی ویکسینیشن اس موت سے ہوتی ہے۔ بہت بڑے بزرگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنے گھروں کے اندر اپنے لیے ایک قبر بنائی ہوئی تھی۔ جب بھی کوئی گناہ کا خیال آتا تھا تو وہ قبر میں جا کر لیٹ جاتے تھے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم نے اس قبر کے اندر آنا ہے۔ ہاں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم نے اس اندھیری رات کو دیکھنا ہے۔ ہاں، اس من و من مٹی کے اندر ہم نے آنا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو دوسری چیز امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبرستان میں جایا کریں، یہ ویکسینیشن ہے بھائی، ویکسینیشن۔